وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے خاطر مسترد تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا۔ صدر ذیبغور، معزز اہل میزان، محترم سامعین اور میرے تعلیمی ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس پر رونق مجلس میں آپ حضرات کے سامنے معجزات نبی کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں، امید کہ میری باتوں کو بغور سماعت فرما کر اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹے بڑے بے شمار معجزات اپنی رب کی طرف سے عطا کیے گئے، جن کی تعداد کتابوں میں 2000 سے بھی زائد کی ملتی ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق ان میں سے 198 معجزات بڑے ہیں، جن میں سے میں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف 2 معجزات کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں جو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہیں۔ معزز اہل میزان، میرے آقائے مدنی تاجدار حرم امام الانبیاء والمرسلین کے 4 معجزات سب سے بڑے ہیں۔ پہلا معجزہ قرآن، دوسرا معجزہ صحابہ کا وجود، تیسرا معجزہ ختم نبوت اور چوتھا معجزہ معراج۔ محترم سامعین، پہلا معجزہ قرآن، اور یہ قرآن جس طرح میرے نبی کو ملا اور کسی کو نہیں ملا، حالانکہ کتابیں تو اور نبیوں پر آئی، لیکن جس طرح میرے نبی پر آئی اس طرح اور کسی کو نہیں۔ تورات اتری، انجیل اتری، زبور اتری اور قرآن بھی اترا۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام اترنے لگی تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم پہاڑ پر جاؤ، 40 دن کا چلہ کرو، پھر کتاب ملیں گی۔ زبور اترنے لگی تو حضرت داؤد سے کہا کہ اپنے عبادت خانے میں بیٹھے انتظار کرے، 8 مہینے انتظار کیا، پھر کتاب ملی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اترنے لگی تو فرمایا اپنے گھر کی بیٹھک میں سونے والے کمرے میں بیٹھ جاؤ، اس عبادت خانے سے باہر نہ نکلنا، تمہیں کتاب دوں گا۔ یہ 3 کتابیں اس طرح آئی۔ معزز حضرات اور میری رہبری کرنے والے میرا اساتذہ اکرام، لیکن قرآن اس طرح نہیں آیا کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہو کہ اے میرے محمد اپنے گھر میں بیٹھ یا فلاں پہاڑ پر جا۔ نہیں، حضور مکے میں تھے تو قرآن مکے میں بھیج دیا، حضور غار میں تو قرآن غار میں، حضور بازار میں تو قرآن بازار میں، حضور بدر میں تو قرآن بدر میں، حضور احد میں تو قرآن احد میں، حضور خیبر میں تو قرآن خیبر میں، حضور تبوک میں تو قرآن تبوک میں، حضور ذوالعشیرہ میں تو قرآن ذوالعشیرہ میں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے بستر پر تو قرآن بھی عائشہ کے بستر پر۔ حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، یہ کیا عجب جو وحی تیرے حضور پر پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی میرے آقا مدنی کا زندہ معجزہ ہے جو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، جس کا حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا اسے مضبوطی سے تھامے رہو، کامیاب ہو جاؤں گے۔ معزز حضرات، اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخی قرآن ہو کر۔ میرا نبی عالمی نبی ہے تو میرے نبی کا یہ معجزہ بھی عالمی معجزہ ہے۔ تورات اتری تو بنی اسرائیل کے لیے، انجیل اتری تو بنی اسرائیل کے لیے، زبور اتری تو کنعان کی بستیوں کے لیے، لیکن جب قرآن اترا تو اللہ نے ہدی للقوم نہیں کہا بلکہ ہدی للعالمین کہا، سارے جہانوں کے لیے ہدایت کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتاؤ تو انہوں نے فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ پورا قرآن میرے نبی کی زندگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی قرآن نے میرے نبی کی ایک ادا کو محفوظ کیا ہے۔ تم قرآن سے پوچھو میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا، قرآن کہے گا والضحیٰ۔ آپ قرآن سے پوچھو میرے نبی کی زلفیں کیسی تھی، قرآن کہے گا واللیل اذا سجى۔ آپ قرآن سے پوچھو میرے نبی کے دانت کیسے تھے، قرآن کہے گا یاسین۔ آپ قرآن سے پوچھو میرے نبی
کی آنکھیں کیسی تھیں؟ قرآن کہے گا ما زاغ البصر وما طغى۔ آپ قرآن سے پوچھو میرے نبی کا سینہ کیسا تھا؟ قرآن کہے گا الم نشرح لک صدرک۔ آپ قرآن سے پوچھو میرے نبی کی چادر کیسی تھی؟ قرآن کہے گا یا ایھا المدثر۔ آپ قرآن سے پوچھو میرے نبی کی صفتیں کیسی تھی؟ قرآن کہے گا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آپ قرآن سے پوچھو میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ قرآن کہے گا وانک لعلی خلق عظیم، کہ میرے نبی کے اخلاق سب سے بلند تر ہے۔ یہی میرے نبی کا زندہ معجزہ ہے۔ محترم سامعین، میرے نبی کا دوسرا معجزہ وجود صحابہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، تو میرے نبی کے لیے بھی 1,24,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا انتخاب فرمایا اور اپنے کلام پاک میں ان کا تذکرہ جگہ جگہ فرمایا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون تعریف کرنے والے، الساہلون راتوں کو جاگنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، العاملون بالمعروف نیکیاں کا حکم کرنے والے، الناہون عن المنکر اور برائیوں سے روکنے والے۔ محترم سامعین، اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہ ہوں گی کہ یہ صفتیں دراصل میرے نبی کا معجزہ ہے جو صحابہ کی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ صحابہ کی ایک ادا میرے نبی کا معجزہ، ابو بکر کی صداقت میرے نبی کا معجزہ، عمر کی عدالت میرے نبی کا معجزہ، عثمان کی صحابت و شرافت میرے نبی کا معجزہ، علی کی شجاعت میرے نبی کا معجزہ، حنظلہ کی شہادت میرے نبی کا معجزہ، امیر معاویہ کی سیاست میرے نبی کا معجزہ، حنظلہ کی شہادت میرے نبی کا معجزہ، حتیٰ کہ ایک صحابی کا کمال میرے نبی کا معجزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ حضرات اہل قلم و دانش، آؤ میں اور آگے چلتی ہوں اور کہتی ہوں کہ اگر میرے نبی کی زید تقویٰ کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابو ذر غفاری کو دیکھو، اگر میرے نبی کی ترک دنیا کو دیکھنا چاہتے ہو تو سلمان فارسی کو دیکھو، اگر میرے نبی کی عظمتوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو 1,24,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو دیکھو۔ ہر ادا میں میرے نبی کا معجزہ آپ کو چھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ یہی وجہ تھی میرے نبی نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا الصحابہ کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی کی بھی اقتدا کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نقش ہستی میں یہ گنچے بھی پریشان ہوتے، رخت بردوش یہ سب دست و گریباں ہوتے، نہ دشت و جبل توحید کے خودی خواہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے۔ خدا حافظ و آخر دعوانا